مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی اور خان صاحب کو باہر لانے کا انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اور اس کی وجہ سے معاشی استحکام رکا ہوا ہے اور اس کی وجہ اگر خان صاحب ہے تو ان کو باہر لے آئیں تاکہ سیاسی استحکام بھی آئے اور پھر اس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی آئے. بڑے سیاستدان ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, ان کی گفتگو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر ایک اور بڑے سیاستدان میاں نواز شریف صاحب, ان کا کردار کہاں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب میں کردار ادا کیا کیونکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں میاں صاحب کی جو صورتحال ہے وہ میں جس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرنی چاہیے ایز اے پولیٹیشین. وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جیل میں بھی رہے ہیں, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے مشرف کے دور میں. تو بہرحال ان کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہے. میرے خیال میں وہ بھی بڑے دل کا ثبوت دیں. جب وہ بیمار ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کو باہر جانے دیا تھا, وہ جیل سے باہر گئے تھے. تو نواز شریف صاحب کو بھی بولنا چاہیے. سیاستدان جو ہے ان کو بھی ریڈ لائن رکھنی چاہیے کہ اور ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. تو بالکل مولانا صاحب نے بھی صحیح بات کی ہے. عمران خان صاحب کو آزاد کرنا چاہیے. سب نے کیا اسے کہتے ہیں کوششیں کی ہیں, خاموشیاں اختیار کی ہیں کہ ممکن ہے عمران خان کو جیل میں بند رکھ کر پاکستان کے عوام کو سے ڈیٹیچ کر لیا جائے گا, پاکستان بہتر ہو جائے گا. آپ سارے کے سارے اس نقطے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, اس نے نتیجہ نہیں دیا بلکہ الٹا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں رچ بس گیا ہے. 90% سے زیادہ عوام پاکستان کے عمران خان کے ساتھ ہے. جتنا مزید لیٹ کریں گے معاشی تباہی مزید بڑھے گی, سیاسی بحران بڑھے گا, امن و امان کا بحران بڑھے گا, پاکستان تباہی کے دلدل میں دستہ چلا جائے گا. اور پھر پاکستان ہوگا تو سیاست کریں گے نا. تو جو زیرک لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے, خاموشی توڑنی چاہیے. اچھا علامہ صاحب, جو لاسٹ مذاکرات کی بات ہوئی اور اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک فارمولا بھی دیا تھا کہ اگر تمام بڑے بیٹھ جائیں, تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر فیصلہ کریں, اس پر بات چیت ہو تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو یہ فارمولا دیا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا فارمولا تھا اگر اس پر تمام لوگ متفق ہو جائیں؟ کیونکہ اچکزئی صاحب نے بھی پھر خان صاحب کی گارنٹی لی تھی کہ اگر آپ لوگ بات کریں تو پھر وہ ان کے سائن بھی لے کر آئیں گے اور خان صاحب کو منا بھی لیں گے, ان کو کافی کانفیڈنٹ بھی تھا. لیکن اس تمام تر صورتحال میں کہاں پوائنٹ اگین وہی آتا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ گفتگو کی کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف پہلی ڈیمانڈ یہ رکھ دیتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو, اور وہیں پر معاملات رک جاتے ہیں, ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پہلے ماحول بنائیں, کوئی سیبزیم اختیار کریں اور پھر خان صاحب کو جا کے اڈیالہ میں بتائیں کہ یہ معاملات ہیں اور پھر ان کو کنونس کیا جائے. ہم نے آپ جانتی ہیں کہ پہلے کیوں جو بھی بات چیت ہو رہی تھی ناکام ہوئی. عمران خان صاحب کا جو سوچ ہے, فکر ہے, وہ واضح ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہمیں, اور اس کی حدود معین ہونی چاہیے. عمران خان صاحب باوقار طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں. ہم نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ ساری پارٹیاں بیٹھیں, قومی حکومت کے حوالے سے لکھیں, بشک ہم اس میں نہ ہوں, لکھیں آپ, اور وہ ڈاکومنٹ ہم عمران خان صاحب کے پاس لے جائیں گے. محمود خان صاحب نے کہا ہے نا, میں اسے سائن کروا کے لے آؤں گا. یہ کس نے شرط رکھی ہے کہ پہلے ہمیں ہماری ملاقات کرواؤ اور پھر ہم اس کے بعد یہ کریں گے؟ یہ بات تو ہم کہہ چکے ہیں, محمود خان صاحب نے کئی بار کہی ہے. قومی حکومت کے حوالے سے آپ اس کے جو بھی لکھو, سارے کا سارا لکھو, اور یہ ہماری چیزیں ہیں. اس میں قومی حکومت بنے گی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا, طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو بنایا جائے گا, جو بھی ہوگا پارلیمنٹ سے ہوگا. یہ لکھ کے لے آؤ, میں عمران خان صاحب سے سائن کروا کے لے آؤں گا. تو کس نے کہا ہے کہ جناب والا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ہم مذاکرات نہیں کریں گے؟ ابھی محمود خان نے کہا ہے کہ میں ملنے کو تیار ہوں, آئیں جناب. وہ کہتے ہیں میرے مثلا پرائم منسٹر آفس میں آ جاؤ. بھائی وہ کہتے ہیں کہ آئیں اسی پارلیمنٹ کے اندر جو کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن روم ہے اس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر بات کریں. پارلیمنٹ کیسا ہے نا. تو یہ تو میرے خیال میں درست نہیں ہے. ہاں جب مذاکرات آگے بڑھیں گے, بات چیت ہوگی, اس میں خان صاحب کا بھی انپٹ حتماً لینا چاہیے. اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو ارریلیونٹ کر کے, اس کو مائنس کر کے عمران خان کو آپ کے پاکستان میں کوئی بہتری لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک علامہ صاحب, لیکن گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے رہ گئی ہے, سر ایسا ہے؟ اب آپ میری بیٹی ہے پاکستان میں رہتی ہو,
2024 8 फरवरी کو کیا ہوا؟ یہ 17 والے کیسے 100 سے اوپر سیٹوں میں چلے گئے؟ پاکستان میں الیکشن ریگڈ ہوتا ہے، دھاندلی ہوتی ہے، بکتا ہے، خریدا جاتا ہے پاکستان میں الیکشن، اور جی بی کا الیکشن بکا ہے، خریدا گیا ہے۔ اور سر باتیں کچھ یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کچھ سیٹلمنٹ دی گئی ہے کہ جی بی کے الیکشنز آپ لے لیں، آزاد کشمیر کے لے لیں، اور ان ریٹرن پھر 28ویں آئینی ترمیم میں غالباً ان سے کوئی ووٹ لیا جائے گا۔ آپ کو بھی لگتا ہے کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کے درمیان؟ جو بھی ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو جب ارریلیونٹ کریں گے، پاکستان کے عوام کے جینون نمائندے وہاں پر ان کے پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو آپ کا عوام سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کشمیر میں آپ کو ایکشن کمیٹی سے بات کرنی پڑتی ہے نا، یہی دیکھنا جی بی کے اندر ایکشن کمیٹی سے ان کو بات کرنی پڑے گی۔ وہاں ایکشن کمیٹی بنے گی جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی، عوام کا پہلے ہی غصہ ہے موجود ہے، مزید بڑھے گا، اور وہاں پر پھر آپ کو جناب اللہ سے رانا ثنا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایکشن کمیٹی کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بادشاہ کے آگے بیٹھے ہوں۔ تو جب آپ سیاستدانوں کو ریلیونٹ کریں گے، وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے پرے پھینکیں گے اور اپنے جناب والا مرضی کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، تو پھر آپ کو عوام تو آپ پر اعتماد نہیں کرتے، پھر عوام کے حق کی جو آواز اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر ان حساس علاقوں میں، چاہے وہ کشمیر ہے اے جے کے، چاہے جناب والا جی بی ہے، حساس علاقے ڈسپیوٹیڈ ہیں، آپ جی بی کی اٹھا کے یونائیٹڈ نیشن کے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جی بی کے بارے میں، پاکستان میں جو لکھی ہوئی ہیں جا کے پڑھے جی بی ہے کیسا علاقہ، کشمیر کے بارے میں پڑھے، اے جے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ تو خطرناک کام کر رہے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ، پاکستان کا ایسٹ بھی ڈسٹرب، ویسٹ بھی، نارتھ ساؤتھ بھی آپ یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھے کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، آپ اس نارتھ کو بھی آپ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے یہ سمجھتے کہ 4 دن کی پاور کی خاطر، دیکھو یہ سارے کا سارا پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے۔ مجھے اقتدار چاہیے، مجھے پاور چاہیے، میں پاور میں ہوں، پاور انجوائے کروں۔ غریبوں کے لیے جو سر تک، جس کا پاؤں سے سر تک جو لتھڑا ہوا ہے بیت المال میں خیانتوں سے، عوام کے پیسے کو لوٹنے سے، وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ یہ گزشتہ 40 سے 50 سال میں پاکستان تباہ ہوا، کن کی حکومتوں میں تباہ ہوا ہے؟ انہی لوگوں کی حکومتیں تھیں نا۔ اس لیے میری بیٹی، یہ جو بھی الیکشن اس طرح سے کرا رہے ہیں، الٹیمیٹلی رزلٹ تباہی و بربادی ہے۔ جی بی میں بھی ایکشن کمیٹی بنے گی، وہ عوام کے حقوق کی آواز اٹھائے گی، کیونکہ یہ تو لائے گئے ہیں نا، یہ تو کمپرومائزڈ ہیں، یہ تو عوام کے حق کے لیے بول ہی نہیں سکتے، عوام کے حق کے لیے فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھ لینا، اگر جی بی کی پارلیمنٹ نے، جو اب پارلیمنٹ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر فیصلہ کیا جی کہ جی بی کے اندر پائی جانے والی معدنیات پر وہاں کے عوام کا سب سے پہلا حق ہے، یہ اگر لکھا پھر کہنا، جی بی کے عوام کی زمینوں پر جو قبضے ہو رہے خالصہ سرکار کے طور پر، یہ ختم کرائے، پھر دیکھنا جی بی کے عوام کے لیے ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا، پھر دیکھنا۔ وہ تو سر زمین انہوں نے رکھی ہے، وہاں سے جو بھی لوٹ مار کرنی ہے وہاں جاؤ اور وہاں سے پیسہ کماؤ۔ اس لیے میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان میں شکست کھا چکی ہیں۔ یہاں بجٹ کیسا دے رہے ہیں آپ دیکھیں نا، انہی حکمرانوں نے حکومت کی اور پاکستان کو تباہی کے دانے پر پہنچایا، معاشی تباہی، سیاسی تباہی، امن و امان کی تباہی۔ وہاں پر بھی یہی کام کریں گے، پہلے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، اس معاملے کو بھی، آزاد جموں کشمیر والے معاملے کو بھی پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے، کافی وزراء نے یہ باتیں کی ہیں۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ کی نااہلی ثابت ہوتی ہے، انکمپیٹنسی ثابت ہوتی ہے، جب آپ جو ہے نا لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے۔ خوف خدا کرو یار، کب تک یہ آپ کا بیانیہ بکے گا؟ کب تک؟ لوگ نہیں اگر یہ بیانیہ بکتا تو لوگ عمران خان کو دل سے نکال دیتے۔ آپ کا بیانیہ فرسودہ بیانیہ ہے، پٹا ہوا بیانیہ ہے، یہ لوگ نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں 5-7 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا اس کو، جس کو تھوڑا سا شعور ہے۔ ایسی باتیں ہیں۔ علامہ صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عیدیں بھی گزر گئی ہیں، پی ٹی آئی کچھ کر نہیں پائی، ہم ہر عید سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ اگلی عید جو ہے خان صاحب کی اڈیالہ سے باہر ہوگی، رہائی ہو جائے گی۔ کارکن اس وقت کافی مایوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ کر نہیں پا رہی، کیونکہ وزراء یہ بیانیہ اپناتے ہیں، حکومتی ارکان بھی یہ بیانیہ اپناتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو بندہ ہی نہیں اکٹھا کر پاتی، اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم شد کے نعرے بھی ہم سنتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا جو کارکن مایوس ہو گیا ہے، اس کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے نا، پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ ہزاروں جوان جیلوں میں ڈالے گئے، مارا گیا ان کو،
ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے گئے، 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں آئینی کوئی آئین قانون سازی کرنی تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جوانوں کے ساتھ ورکر اس وطن کے، آپ پی ٹی آئی کے جوان کہتے ہیں، وہ پاکستان کے بیٹے تھے، پاکستان کے جوان بیٹوں کے ساتھ جو پاکستان میں ظلم ہوا ہے، شاید اس خطے کی تاریخ میں اپنے ملک کے جوانوں کے ساتھ کسی نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اپنے ملک کے جوانوں کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں؟ اسلحہ اٹھائیں؟ نہیں اٹھا سکتے، باہر نکلیں یہ نہیں نکلنے دیتے، مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، تھانوں میں بند کرتے ہیں اور برے طریقے سے پیٹتے اور مارتے ہیں۔ تو یہ جو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جوان مایوس ہے تو اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جب جوان مایوس خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اگر مایوس ہے تو ہمارے حکمرانوں کو فوری طور پر اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب پاکستان کے عوام کی اکثریت مایوس ہو جائے ایک سسٹم سے، ایک حکومت سے، اس ظلم سے مایوس ہو جائے، سیاسی کیا اسے کہتے ہیں ایکٹیویٹی سے محفوظ ہو جائے، کیا کہتے ہیں مایوس ہو جائے، تو پھر ملکوں میں بہتری نہیں آتی، تباہی بربادی آتی ہے۔ مجھے امید ہے میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، خدا نے قرآن میں کہا ہے صبر کرنا چاہیے۔ سیاسی جدوجہد 100 میٹر کی 200 میٹر کی دوڑ نہیں ہوتی ہے، میراتھن ریس ہوتی ہے، طولانی جنگ لڑنی پڑتی ہے، ارادوں کی جنگ ہے، حوصلوں کی جنگ ہے۔ وہ ہار جاتا ہے جس کا حوصلہ کم ہوتا ہے، جو تھک جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے جس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے مضبوط ارادے سے نا امید نہ ہو کر، ثابت قدم رہ کر، مایوس نہ ہو کر ان ہارے ہوئوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور یہ اپاہج لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے اور ہمیں نہیں تھکا سکتے، بالآخر ہم نے جیتنا ہے۔ جیت عوام کی ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ